السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی 17 سالہ سندھ میں حکومت اور خاص طور پر میئر کراچی پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی میں بنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کارکردگی کی اگر بات کریں تو 3,360 ارب روپے اب تک این ایف سی کی مد میں اور دیگر مد میں مل چکے ہیں سندھ کو۔ لیکن اگر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی ہم بات کریں تو اس میں کام ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور خاص طور پر اگر آج میں بات کروں جو فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کے علاوہ ترجمان حکومت پاکستان ہے، انہوں نے بھی جو بات کی، انہوں نے کہا کہ میئر کراچی نے سٹی وارڈنز کو بھیج کر جو گرین لائن پر کام بند کروا دیا ہے، جو کہ جون 2026 میں کمپلیٹ ہو جانا تھا، لیکن یہ کام رکوا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کو اعتراض تھا تو نوٹس پہلے بھیجا جاتا، یہ کام کیوں رکوا دیا۔ اس طرح اگر ہم بات کریں جماعت اسلامی کی تو جماعت اسلامی بھی مسلسل الزامات عائد کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر، لیکن چونکہ نو ٹاؤن ان کے پاس بھی ہیں تو میئر کراچی بھرپور طریقے سے ان پر بھی تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ جبکہ ان کی کارکردگی کی بات کی جائے تو اب بہت سارے سوال صرف اٹھتے ہیں اور جواب وہاں سے ندارت۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ نون لیگ، انہوں نے بھی شدید تنقید کی ہے پنجاب کی اگر بات کروں حکومت کی، چاہے مریم بی بی ہوں یا ترجمان ہوں ان کی عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کی ایسی حالت بنا دی، وہاں بھی لوگ چاہتے ہیں کہ مریم نواز جیسی سی ایم ہو، اور سیلاب متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد فراہم نہیں کی جا سکتی۔ سندھ میں بیرونی امداد کے باوجود لوگ مکمل طور پر بحال نہیں ہوئے۔ سندھ بالخصوص کراچی کا کیا حال انہوں نے کر دیا ہے، ان سے عقل لینے کی ضرورت ہے جنہوں نے سندھ کو آثار قدیمہ بنا دیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ارشد وورا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ارشد وورا صاحب، کیا کہیں گے 17 سالہ حکومت اور پہلی بار ان کا میئر جو خواب تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا ہوا، لیکن لوگوں نے جو خواب دیکھے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو سب سے پہلے بڑی غلط ایکسپیکٹیشنز ہے عوام کی کہ ان کی بلدیاتی حکومت آئے گی اور یہ کچھ کریں گے۔ انہوں نے تو جو دکان اپنی کھولی ہوئی ہے پچھلے 17 سالوں سے، جو ان کو پچھلے 17 سالوں میں تقریباً 20,000 ارب روپے مل چکے ہیں، اور اس کے بعد بلدیات میں بھی جس طریقے سے ایم یو سی ٹی کو اب انہوں نے الیکٹرک کے بلوں میں بھیجنا شروع کر دیا ہے، اور بلدیات کے جو تمام فنڈ ہیں، اور پھر کراچی کا اپنا جو سندھ ریونیو بورڈ کو 300 ارب روپے تقریباً سال کے کراچی دیتا ہے، یہ سارے صرف فنڈز ہیں۔ میں اس وقت بھی جو ہے کراچی کی گلیوں اور سڑکوں پر سے ہی گزر رہا ہوں، ایک سڑک جو ٹھیک ہو، ایک سیوریج کا کسی علاقے میں سیوریج کا نظام بہتر ہو، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، پانی نہیں ہے، مطلب آپ جو ہے کراچی، یقین کریں کراچی ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور آئی ڈونٹ تھنک کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے پاس کراچی کی کوئی اونرشپ ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس اگر کراچی کی اونرشپ ہوتی تو پیپلز پارٹی ڈیلیور کرنے کی بات کرتی، نہ کہ جو اس وقت حال کراچی کا ہوا ہے۔ بہت عوام ذہنی طور پر بیمار ہو چکے ہیں۔ گرین لائن منصوبہ، آپ کے علم میں ہے کہ گرین لائن منصوبہ جو ہے 1997 میں نواز شریف نے شروع کیا تھا۔ آج تک کراچی کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مکمل نہیں ہو سکا۔ اچھا، اس میں تمام لوگ ذمہ دار ہیں۔ تمام لوگ سے مراد میری یہ ہے کہ اس میں پھر میں وفاقی حکومتوں کو بھی ذمہ داری ان کی بھی ڈالوں گا کہ جب پورے ملک میں دیکھیں جو شہر آپ کو 68% ریونیو دے رہا ہے، جو شہر آپ کا 54% ایکسپورٹ کر رہا ہے، جو شہر آپ کا ایک اکیلا شہر 25% اس کا جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے، تو اس شہر کے ساتھ یہ ظلم ایک جو ہے گرین لائن، یلو لائن، بلو لائن، کوئی سی لائن مکمل نہ ہو سکی۔ اور کراچی کی ریکوائرمنٹ، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے کسی وزیر کی پریس کانفرنس کہ جو ہے کراچی میں ڈبل ڈیکر بسیں لا رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ 4 ڈبل ڈیکر بسیں لاؤ گے یا 10 لاؤ گے؟ 15,000 ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 15,000 بسیں چاہیے یہاں پہ۔ سر یہ بھی تو دیکھیے وورا صاحب کہ ڈبل ڈیکر بسیں جب پاکستان بنا 60 کی دہائی میں چلا کرتی تھی یہاں پر۔ نہیں بالکل، لیکن یہ صرف نا وہ سمبولک ہے، وہ کر کے تاکہ وہ جو سندھ حکومت کی کارکردگی کی فلمیں چلاتے ہیں، وہ 4 بسیں دکھا کے اور وہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں وہ دکھا کے لوگوں کو جو ہے مطلب یہ کہ بیوقوف بنانا، اور یہ صرف جو ہے نا، کیونکہ ورلڈ بینک نے یہ کہا کہ شہر میں کم از کم بھی بسیں 15,000 ہونی چاہیے، یا 300 بسیں لا کر اور واویلا کیا جاتا ہے۔ دیکھ لیجیے 300 بسیں تو پچھلے 5 سالوں میں آئی ہیں۔ جی جی، 300 بسیں ایک ساتھ تو کبھی بھی نہیں آئی ہیں۔ بالکل۔ تو کراچی کے ساتھ دیکھیں، کراچی کے ساتھ جو ہے نا، کراچی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بس کا نہیں ہے۔
پیپلز پارٹی اس شہر کو برباد کر دے گی, تباہ کر دے گی. اس کی انڈسٹری یہاں پہلے ہی ختم ہو رہی ہے اور ختم ہو جائے گی. جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے کراچی سے 54%, وہ ایکسپورٹ کم ہو جائے گا. اس سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے گا. کراچی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل اکنامیکل کیپٹل ڈکلیئر کر کے وفاق کے انڈر میں دے دینا چاہیے, معاشی ہب قرار دے کر اس کو جو ہے وفاق کے فیڈرل کیپٹل کے انڈر میں آ جائے کہ یہ جو ہے آپ کا فیڈرل فائنینشیل کیپٹل ہے. تو کراچی جو ہے اسی طریقے سے صحیح ہو سکتا ہے, ورنہ کراچی جو ہے پیپلز پارٹی کے رہتے ہوئے صحیح نہیں ہو سکتا. یا پھر اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ جو حقیقت پر مبنی ہے وہ آپ مردم شماری کروا لیں, اور اس مردم شماری کے تحت جب کراچی کی آبادی 5 کروڑ ہوگی تو پھر سندھ کا چیف منسٹر بھی کراچی سے ہوگا. اور آج کراچی کی آبادی, کراچی میں جو لوگ رہ رہے ہیں, جو کھا رہے ہیں, جو پی رہے ہیں, جو سڑک استعمال کر رہے ہیں, جو لوگ بھی یہاں پر رہ رہے ہیں, کراچی کو استعمال کر رہے ہیں, ان سب کو گننا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے جو انٹیریئر سندھ میں کہیں رہتا ہے اور مطلب شناختی کارڈ وہاں کا اور رہ یہاں رہا ہے, اس کو بھی کرنا ہوگا. جب 5 کروڑ کی آبادی ہوگی تو آٹومیٹیکلی پھر چیف منسٹر کراچی سے ہوگا, کیونکہ سندھ رورل کی پاپولیشن تو سندھ اربن سے بہت کم ہے. لوگ شہروں میں منتقل ہو گئے. وہ کوٹا سسٹم پہ آپ لوگوں نے بڑی بات کی, لیکن ظاہر ہے وہ بھی انفارچونیٹلی آج تک انہوں نے ختم نہیں کیا. اب تو حالانکہ آبادی جس طرح آپ بتا رہے ہیں اب تو بات ہی الٹی ہو گئی علی نقوی, اب تو بات ہی الٹی ہو گئی نا. اب تو ہم کہتے ہیں ہمارا 40% جو کوٹا ہے وہی دے دو. دیکھیں اب یہاں تو مجبوری یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم لوگ اس بات پر آ گئے ہیں کہ چلے جی 40% ہی دے دو, اور وہ دینے کو تیار نہیں. اچھا لیکن آپ اس شہر میں آپ جو ہے نا ٹریفک پولیس بھی آپ جو ہے وہ گوٹکی سے ایک ہی جگہ سے لے کر آ رہے ہو, 5,000 لوگ بھرتی کیے, اس میں کچھ رہے کچھ چلے گئے. آپ کراچی کے لوکل لوگوں کو نوکریاں کیوں نہیں دیتے؟ کیا گناہ کیا ہے کراچی کے لوکل لوگوں نے؟ کراچی کے لوکل لوگوں کو پولیس میں کیوں نہیں بھرتی کرتے؟ کراچی کے لوکل لوگوں کو سرکاری نوکریاں کیوں نہیں دیتے؟ جب تک کراچی کے لوگ یہاں پر نہیں آئیں گے, جن کے پاس اس شہر کی اونرشپ ہے, وہ ایڈمنسٹریشن میں نہیں آئیں گے. اچھا ارشد وولر صاحب, یہ فخر سے بتانا کہ جی بلاول ہاؤس میں بھی دیکھ لیجیے ہم بھی ٹینکر سے پانی لیتے ہیں, کوئی بات نہیں اگر آدھا کراچی ٹینکر سے پانی لے رہا ہے, اور ایک بڑی پارٹی کا بولنے والے کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے نا. اس کے لیے بھی پانی نہیں ہوگا, ان کو چلو بھر کافی ہوتا ہے ویسے. لیکن اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ K4 میں, اچھا لیکن آپ پر الزام یہ وہ عائد کرتے ہیں, حالانکہ خود بھی وفاقی حکومت کا حصہ ہے. اگر ایم کیو ایم وفاق کے ساتھ نہ ہوتی تو K4 بھی جو ہے تعطل کا شکار. K4 جو ہے اگر اگلے سال میں کہتا ہوں جنوری میں شروع ہو جائے اگلے سال K4, تو جو 75 ارب ہیں آگمنٹیشن کے K4 کے پانی کی, اس پہ انہوں نے ایک ورلڈ بینک میں بھی کام نہیں کیا ابھی تک. اچھا وہ یہ کہتے ہیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں K4 کا کہ جناب آپ وفاقی حکومت کا حصہ بھی ہیں, اور K4 تو 2006-07 کا پروجیکٹ ہے, آپ نے 8 سے 13 تک وفاق میں آپ ہی تھے. بھائی 8 سے 13 تک آپ کی بھی گورنمنٹ آئی ہے, آپ نے K4 کے لیے جتنے روڑے اٹکانے تھے اٹکائے. آج آپ جب دیکھ رہے ہو کہ K4 کمپلیشن پہ آ رہا ہے, تو آج بلاول صاحب بھی جو ہے وہ K4 کی بات کرتے ہیں. آج جو ہے ان کے صوبائی سر دیکھیں بجٹ کس طرح پھر منظور ہونے دے دیا؟ آپ کی شامل ہے, یہ بھی شامل ہے. میں بتاؤں, نہیں بجٹ تو ہم منظور کرواتے ہیں جس میں ہم K4 کے پیسے ڈلواتے ہیں. سر 3 ارب روپے, پھر ہم نے 3 ارب نہیں آپ کی خبر غلط ہے. 3 ارب کی, اس کو ہم نے پیسے بڑھوا کر اس کو ہم نے 10 ارب روپے کروایا ہے. پچھلے سال اس کے 25 ارب روپے تھے. یہ ہم ہر سال جو ہے اس کو کروا رہے ہیں, اور ہماری تو کوشش یہ تھی کہ اب صرف 30 ارب کا کام رہ گیا ہے. وفاقی حکومت نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر یہ 10 ارب کا بھی کام ختم ہو گیا اس سال میں ود ان دس فائنینشیل ایئر, تو ہم مزید پیسے بھی دینے کو تیار ہیں. تو وہ تو ہمارے ساتھ اس حد تک تیار ہیں, اور اگر ہم نہ ہوتے تو K4 نہ ہوتا. آج یہ پچھلے 2 سالوں میں جو K4 پہ جتنی تیزی سے کام ہوا ہے, جتنی تیزی سے وفاق نے فنڈ ایشو کیے ہیں, یہ صرف اور صرف ایم کیو ایم کی وجہ سے. ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے یہ نیگوسیشنز کی ہیں. دیکھیں جب ہم بیٹھتے ہیں تو لوگ اپنے لیے, اب میں کراچی کی ایک مثال دیتا ہوں. کراچی کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے ابھی آپ نے کہا 3 ارب دیے ہیں یا 15 ارب دیے ہیں. پیپلز پارٹی کو 66 ارب روپے رورل سندھ میں جو ہے یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں پیپلز پارٹی کو یہ پیسے بھی ملے ہیں.
پیپلز پارٹی کو تو ہر طرف سے پیپلز پارٹی ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی جس طرح سپورٹ کر رہی ہے تو وہ پیسے کو بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے ہمیں بھی یہ چاہیے. ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بی آئی ایس پی سے جو ہے سیلاب متاثرین کو فنڈ دیا جائے. تو میں یہ بتا دوں آپ کو بی آئی ایس پی پاکستان کا سب سے بڑا سوشل پروگرام ہے اور اس پروگرام کے تحت 700 ارب روپے اس سال مختص کیے گئے ہیں. اس 700 ارب میں 70% جو ہے سندھ مستفیض ہو رہا ہے. اس سے 70% سندھ مستفیض ہو رہا ہے پورے پاکستان کی. پورے پاکستان کے 700 ارب روپے میں سے 70% از فرام سندھ. اس کا مطلب سب سے زیادہ بلوچستان سے بھی غربت زیادہ میرے خیال سندھ میں ہی ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ کراچی کی بات کرتے ہو جو کراچی کے لوگ نہیں ہیں چاہے وہ سندھ میں ہوں چاہے وہ پنجاب میں ہوں چاہے کے پی کے میں ہوں بلوچستان میں ہوں گلگت بلتستان میں ہوں آزاد کشمیر میں ہوں جب وہ کراچی کی بات کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کراچی از اے گلیمرس سٹی. کراچی کوئی بہت خوبصورت اور بہت زبردست شہر ہے. وہ اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی ہی سب کو پال رہا ہے. لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کا سب سے غریب ترین علاقہ مجھے لے جا کے دکھا دو. سب سے رورل جو ان ڈیولپڈ علاقہ ہے وہ لے جا کے دکھا دو. میں کراچی میں اس سے ورسٹ علاقہ آپ کو دکھانے کو تیار ہوں. میں پاکستان کے غریب سے غریب آبادی مجھے لے جا کے دکھا دو. میں اس سے زیادہ غریب آبادی آپ کو بات صحیح ہے آپ کی. اچھا اشرف وار صاحب ایک تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ایک بات میں کرنا سوال یہ ہے کہ آپ کی ظاہر ہے آپ کی جماعت مسلسل کراچی سے ہمیشہ جیتی آئی ہے. تقریباً 2018 میں 7 سیٹیں تھیں. اس کے علاوہ تو ابھی 22 سیٹیں آپ کے پاس موجود ہیں. 36-37 صوبے میں موجود ہیں آپ کے پاس سیٹیں صوبائی اسمبلی میں. لیکن ظاہر ہے اتنی سیٹوں پہ تو وزیر اعلیٰ آپ کا نہیں آ سکتا. جب تک وزیر اعلیٰ آپ کا نہیں آئے گا تو جو چیزیں سوچی ہوئی ہیں آپ نے وہ کام بھی نہیں ہو سکتے. تو اس حوالے سے کبھی سوچا کہ لوگ ووٹ دے کے پھر یہ کہتے ہیں کہ یار ایم کیو کو ووٹ تو دے دو ان کا کون سا وزیر اعلیٰ بننا ہے تو کام تو پھر بھی نہیں ہوگا. نہیں ایسا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں. ابھی جو ہمارے ایم این ایز ہیں نا ہمارے فنڈز ریلیز ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام دیکھے گی کہ بلدیات نے جو کام کرنے تھے یہ اگلے 1 سال میں ایم کیو ایم جو ہے اس سے زیادہ کام اس شہر میں کر کے دکھائے گی. لیکن وہ کام جو ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے کیونکہ اس شہر کو بہت بڑی ڈیولپمنٹ چاہیے. اس شہر کو بہت پیسہ چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم جو کچھ ہم سے ممکن ہو سکتا ہے ہم کریں گے. لیکن اس شہر کو جو ہے نا اس شہر کے لیے یا تو میثاق کراچی کے اوپر تمام پارٹیاں بیٹھیں اور ایک ایسا کراچی کے لیے پروگرام بنائیں ایک ایسا ماسٹر پلان بنائیں جس کے اوپر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو پی ٹی آئی ہو اور تمام جماعتیں ہوں ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھیں اور ایک ایسا ماسٹر پلان تیار کریں جس کے اوپر یہ ایگریمنٹ ہو کہ کسی کی بھی گورنمنٹ آئے گی اگلے 25 سالوں میں ہم نے کراچی کو اس جگہ پہنچا دینا ہے. کراچی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے آبادی کے لحاظ سے بھی اور کراچی کے ساتھ جو ہے یہ جو مردم شماری میں کراچی کے ساتھ ڈنڈی ماری جاتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کراچی کو اگر ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یس اس کی یہ پاپولیشن ہے تو دنیا کی اتنے لوگ یہاں پر آ کے انویسٹمنٹ کریں گے کہ ہمیں جو ہے دنیا کے 128 کیا ہم ایک شہر میں انویسٹمنٹ کریں گے تو ہماری 128 ملکوں کی مارکیٹ ہمیں ملے گی. تو سر یہ اسپیکٹ بھی ہیں. اچھا یہ بتائیے 1854 کا یہ میئر سسٹم اور سارا ہی چل رہا ہے اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات اگر کر لیں 1973 کا آئین پاکستان میں عجیب سا ملغوبہ بنا ہوا ہے. وسیم اختر صاحب کہا کرتے تھے اختیارات وسائل نہیں ہیں. آج یہ میئر ظاہر ہے حکومت ان کی ہے تو یہ تو نہیں کہتا اختیارات وسائل نہیں ہیں لیکن کام جب نہیں ہوتے تو کہتے ہیں جی گورنر صاحب کو چاہیے میرے لیے پیسے مانگ لیں وفاق سے فلاں کو چاہیے وفاق سے پیسے لا کے دے دیں. یہ عجیب سی بات لگتی ہے. دیکھیں جو ایم یو سی ٹی انہوں نے کے الیکٹرک سے کیا اس کا حساب تو دے دیں یہ کہ ایم یو سی ٹی کے تحت کتنے پیسے کے الیکٹرک کے ذریعے جو ہے یہ لوگ وصول کر رہے ہیں. یہ اگر یہ حساب دے دیں تو ان کے پاس تو کے ایم سی کے پاس اب اربوں کی انکم آنی شروع ہو گئی ہے. کے ایم سی کے پاس بہت بڑی انکم آنی شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ میں نے کہا نا کہ نیت کا فقدان ہے اور یہ ان کے پاس اونرشپ نہیں ہے کراچی کی. ان کے دل میں کراچی کے لیے درد نہیں ہے اور ان کے دل میں ہوگا بھی نہیں کبھی کیونکہ دے ڈو ناٹ بلانگ فرام کراچی. ان کی پوری جو ہے یہ لوگ سارے رورل لیکن میئر تو کراچی کا بیٹا ہے ارشد وارا صاحب. لیکن میئر کے لیڈر تو کراچی کے نہیں ہے نا. میئر کو اگر بٹھا دیا ہے وہ لیاری میں پیدا ہوئے کہتے ہیں جی میرا تو لیاری ہاسپٹل میں پیدا ہوا. ہاں تو لیاری ہاسپٹل میں ہوا ہو یا جوناگڑھ اسپتال میں ہوا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. آپ اونرشپ لو آپ کام کر کے دکھاؤ. آپ نے ان بارشوں میں جو حال ہوا ہے ابھی تک گلیوں میں کیچڑ کلیئر نہیں ہوا ہے.
میں ابھی اپنی کانسٹیٹیوئنسی کی بات کر رہا ہوں. میں آپ یقین کریں 1.5-2 گھنٹے میں موٹر سائیکل پہ پھرتا رہا ہوں, اور میں مطلب یہ کہ میرے بس میں نہیں آیا کہ میں کس طریقے سے جو ہے یہ ان چیزوں کو ٹھیک کر دوں. تو ارشد صاحب یہ کام نہیں ہو رہے, 17 سال ہو گئے, میئر بھی ان کا ہے, تو پھر ایم کیو ایم کو بھی چاہیے کہ اس پہ کوئی احتجاج تو ہو, کوئی دھرنا تو ہو, تاکہ کچھ دیکھیں تو. آپ جو ہے نا, آپ احتجاج اور دھرنے کا وقت نہیں ہے میرے حساب سے جو ہے ایم کیو ایم کے پاس جو یہ 22 سیٹیں ہیں, 22 سیٹوں پہ جو ان کو فنڈنگ مل رہی ہے, ایم کیو ایم کے پاس اب ایک ہی آپشن ہے, اور وہ یہ آپشن ہے کہ جو کچھ ڈیلیور کر سکتی ہے وہ ڈیلیور کرے, تاکہ اگلے بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم جو ہے اتنی طاقتور جماعت بن کر ان بلدیات پہ آئے. اور پھر ایم کیو ایم کو دوسرا جو سب سے بڑا ایم کیو ایم نے کردار ادا کرنا ہے, ایم کیو ایم نے جو سب سے پہلے جب اسمبلیاں بنی تھی اور ترمیم جمع کروائی تھی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو جمع کروائی تھی آرٹیکل 140A کی ڈیفینیشن کے لیے, یہ تمام بڑی پارٹیاں کہتی ہیں بہت اچھا اختیارات نچلی سطح تک ہونے چاہیے, لیکن جب اس کو منظور کرانے کی بات آتی ہے تو یہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے اپنی پوری طاقت استعمال کرے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ آرٹیکل 140A کو صحیح طریقے سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے سر یہ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن دھرنا احتجاج بھی جمہوریت میں ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے اسٹیٹ پاور اب نہیں ہے, تو اس لیے شاید آپ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دیکھیں اس کی ضرورت پڑے گی نا, تو اس کی ضرورت کے لیے بہت لوگ ہیں, ٹھیک ہے, لوگ پریشان ہیں. ہم جو ہے لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ سکون کا سانس لے لیں لوگ تھوڑا. ہمیں پتہ ہے کہ ضرورت پڑے گی تو ایک آواز پر جو ہے یہ پورا شہر لبیک کہے گا ایم کیو ایم کو, کیونکہ انہیں اب اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے جو ہے 2018 میں جس طریقے سے بھی ایک دوسری گورنمنٹ کو آزما کے دیکھ لیا, پھر اس کے بعد جو ہے بلدیات میں جس طریقے سے ایم کیو ایم نے بیک آؤٹ کیا, اور اس کے بعد 53 یونین کاؤنسل جو کہ گجرانوالا اور فیصل آباد جیسے شہر سے زیادہ ہیں وہ ہم نے بازیاب کروائیں. تو اب ایم کیو ایم کا پورا حق بنتا ہے کہ کراچی جو ہے اس کی بلدیات پر پوری ایم کیو ایم جو ہے ایک اکلوتی جماعت جس طریقے سے پاور میں آئے گی. اچھا مولانا صاحب, کوئی مسئلہ تو ہے کہ ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ بھی ہو, لیکن کراچی کی جانب وفاقی حکومت کوئی بھی ہو توجہ نہیں دیتی. میں نے کہا نا کہ کراچی کے لیے آپ کو ریئلائز کروانا پڑے گا. اصل میں جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی جو ہے, کراچی میرے خیال سے دنیا کا سب سے بڑا فلنتھروپسٹ ہب ہے. یہاں پر جس طریقے سے کام ہوتے ہیں لوگوں کے, اب بھی میں علاقے سے گزرا تھا, آپ یقین کریں ایک وین تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ سیلانی جو ہے گٹر کے ڈھکن کے لیے وین. آپ فون کریں, فون نمبر لکھا ہوا وہ جا کے گٹر کا ڈھکن لگا رہے ہیں. اب جو حکومت گٹر کے ڈھکن اس شہر میں نہیں لگا سکتی, ابھی 3 آپ کو پتا ہوگا خاکروب جو ہے وہ انتقال ہو گیا ان کا, وہ ڈوب کر مر گئے بیچارے. تو وہ جو ہے جب جس شہر میں گٹر کے ڈھکنوں کا ایشو ہو, جس شہر میں کچرا نہ اٹھنے کا ایشو ہو, 18,000 ٹن کچرا کراچی میں جنریٹ ہوتا ہے, مشکل سے یہ 2-3 ہزار ٹن اٹھاتے ہیں, اور باقی بھی جو ہے نا یہ اٹھانے والا بھی جو ہے یہ ادھر ادھر سڑکوں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی آپ کو میں نے بھی اب تھوڑے دنوں پہلے جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے اپنی نکالی تھی, وہ دکھایا تھا. میں نے نالوں کے اوپر کھڑے ہو کے ویڈیوز بنائی تھی, اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ ہر نالا کچرے سے بھرا ہوا ہے. جب نالا کچرے سے بھرا ہوا ہوگا تو بارش کا پانی بھی پھر چوک ہوگا, اور پھر جو ہے شہر بھی ڈوبے گا, یہ حالات بھی رہیں گے. یہ کچرا پھینکتے ہی اس کے اندر ہیں. ہاں ویڈیوز موجود ہیں, اس طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آئی. بہت شکریہ. اچھا بڑا صاحب سے موجود تھے, بات کر رہے تھے. ایم کیو پاکستان کے سینئر رہنما ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی, اور انہوں نے جو بات کی کراچی کے حوالے سے خاص طور پر 2 باتیں بڑی اہم کی. انہوں نے ایک تو کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شہر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے, اور دوسرا یہ کہ جناب پانی میں ڈوب مرنا چاہیے لیڈر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے, کیونکہ پانی اگر بلاول ہاؤس میں بھی نہیں آ رہا اور فخر سے وہ بتا رہے ہیں. تو یہ گفتگو آپ سن رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے. خان صاحب نے آج بھی جو گفتگو کی ہے یا ٹویٹ کیا ہے وہ بڑا اہم ہے, اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں, اس پر ہمیں بات کرنی ہے. اس بریک کے بعد کہیں میں جائے گا. دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.